اسرائیل، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مد آئے گا اور یہاں پر بھی. تو یا بنی اسرائیل، کون سا نی اس کو کھینچیں گے. یا بنی اسرائیل، کرو کرو، نعمتی، نعمتی التی، انعمت، علیکم علیکم، وانی وان، فضلت، اور یہ ہو گیا کم، وانی فضلتکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور نہ عالمین، رکیں گے تو پڑھیں گے عالمین. یہاں سے پڑھے یا بنی اسرائیل اذکروا انعمت وانی، فضل نہیں فضل، ضاد کے اوپر تشدید ہے، فضلتکم علی العالمین. واتقوا واتقوا، یومن، اب ہو گیا یومل، لا تجزی، واتقوا یومن لا تجزی، نفس دو پیش، سن، نفس، عن، نفس، شیئن، ٹھیک ہے. یہاں سے پڑھیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاع، عین زبر شفاع اور تا دو پیش تن، شفاعتن. یہاں سے پڑھے
ولا يقبل منها شفاعۃ. اب ہو گیا تم. ولا یؤخذ ولا یؤخذ منها عدل. لیکن اگر رکیں گے نہیں، اس کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے عدل. ولا ہم ینصرون، اور نہ رکیں گے پڑھیں گے ینصرون. ولا ہم ینصرون. یہاں سے پڑھے یا بنی اسرائیل. لذ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ عدل ينصرون. یہ گزشتہ رکوع ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کے بارے میں، جن کو دعوت دی گئی ایمان لانے کے بارے میں، اور ان کو کچھ خامیاں جو ان کے اندر تھی وہ یاد دلائی گئی کہ ان خامیوں کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائیں گے. یہ اگلا رکوع ہے، لیکن اس رکوع کی بھی جو پہلی 2 آیتیں ہیں یہ بھی اسی مضمون کے ساتھ جڑتی ہیں. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ان خرابیوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے ان سے بہت ساری نعمتوں کو اٹھا لیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ ان سے ہدایت کو بھی چھین لیا گیا، ہدایت نہیں ملنے لگی ان کو. تو وہ کیا کام ہے وہ آگے آئیں گے، لیکن یہ 2 آیتیں اور متنبہ کرنے کے لیے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بتایا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ایل کا مطلب اللہ اور اسرا کا مطلب بندہ، تو اسرائیل اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کی اولاد. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی اور یہ بات کہ میں نے فضلت فضیلت دی، کم تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر کیا دی؟ فضیلت دی. یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ بھائی میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیے؟ انعام. کیا انعام کیا؟ سب سے پہلی چیز انعام کے طور پر ان کو ایمان نصیب کیا گیا اس وقت کا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو ان کے اولاد میں لایا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور نبی بھی ساتھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام. روایات میں آتا ہے تقریباً 70,000 انبیاء کرام ان کے اولاد میں آئے. تو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا انعام دیا گیا. اس کے علاوہ ان کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اترتا تھا، ان کو محنت کاشتکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جہاں جہاں پر بھی ان کو ضرورت پڑی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کرامتوں کے ذریعے، معجزوں کے ذریعے ان کی کیا کی؟ مدد کی. آپ دیکھیں ان کو کہا گیا کہ بھائی اگر تم فتح چاہتے ہو تمہیں کوئی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، تم خالی بستی میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. وہ لوگ خود بخود بستیاں کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. ان کو پیاس لگی، عصائے موسیٰ کو پتھر پر مارا گیا، چشمے پھوٹے اور سب کے لیے پانی کا کیا ہوا؟ انتظام ہوا. فرعون سے ان کو نجات دلائی گئی، اور کس طریقے سے نجات ملی کہ پورا فرعونی لشکر غرق کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا مارتے ہوئے، اور سمندر میں ان کے لیے راستے بنے. یہ سارے انعامات ان کے اوپر کیے گئے. اور یہ کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر کیا دی؟ فضیلت.
تمام جہانوں پر کس طریقے سے فضیلت ملی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ ایک مطلب کہ اس وقت کے تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ دوسرا مطلب فضیلت سے یہاں پر مراد ہے جو انبیاء کرام تم میں تشریف لائے، کسی اور امت میں اتنے انبیاء نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود تم صحیح راستے سے کیا ہو گئے، ہٹ گئے۔ اب جو آخری نبی تمہارے پاس آیا ہے اس پر بھی تمہارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہر نبی نے اس چیز سے متنبہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، کہیں پر آیا اس کا نام احمد ہوگا، اس کی بات کو تم قبول کرنا، وہ جو بھی کہے گا وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہوگا، اس پر تم ایمان لانا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن بدلے میں انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ اب ان کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، یہ آخری حربہ ہے۔ ان کو کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو اور صبر کرو۔ نماز پڑھو گے تو تمہارا جو ہے خشوع اور خضوع اور اللہ کے سامنے عاجزی آئے گی، اور اس کے ساتھ میں جب اللہ کی بات سنو گے تو تم فوراً قبول کرو گے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم سے اوپر ایک ذات ہے۔ اور صبر کرو گے تو اس سے دنیا کی محبت تمہارے اندر سے کیا ہوگی، ختم ہوگی، اسی دنیا کی لالچ میں تم یہ سارے کام کرتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے اندر پھر خوف پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایک آخری چیز بچتی ہے، وہ ہے آخرت، مرنا ہے۔ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر تمہاری پیشی ہوگی، وہاں پر کیا منہ دکھاؤ گے، وہاں پر بچنے کی کوئی ترکیب تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس سے ڈر کر کم سے کم کیا لے آؤ، ایمان لاؤ۔ بچنے کے دنیا میں انسان کے پاس 4 قسم کے راستے ہو سکتے ہیں، 4 طریقے سے انسان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے بچا سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ سارے راستے کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ انہی راستوں کا یہاں پر ذکر ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا تجزی، جس دن کام نہیں آئے گا، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے بدلے میں، یعنی کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں لگے گی، شیئن، کچھ بھی۔ دنیا میں بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہی آدمی ہے، بڑے عہدے والا ہے، اس نے کوئی جرم کیا تو وہ کیا ہی کرے گا، زیادہ کچھ سیٹنگ ویٹنگ کر کے کسی اور آدمی کو اپنی جگہ اندر بھیج دے گا کہ بھائی تو چلا جا، تو سزا کاٹ، تیرے گھر والوں کو ہم پالیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ لالچ والچ دے کر اس کو کہاں بھیجا جائے گا، جیل وغیرہ میں بھیجا جائے گا سزا کاٹنے کے لیے، اور خود اپنی جان بچا لے گا۔ پہلے طریقے کو کہا لا تجزی نفس، یہ کام اس دن چلے گا نہیں، بلکہ ہم سورہ معارج میں پڑھیں گے کہ انسان تمنا کرے گا اس دن کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ فدیے میں دے دے، کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے کیا دے دو، چھٹکارا دے دو، اور یہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، دوسرا طریقہ ہے بچنے کا کہ سفارش وغیرہ لگائی جائے، سفارش سے بچ جائے، لیکن لا يقبل منها شفاعہ، وہاں پر کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو ہمارے یہاں شفاعت کا، سفارش کا تصور ہے کہ انبیاء کرام سفارش کریں گے، شہداء کرام کیا کریں گے، سفارش کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہوں گے، اور دوسری چیز وہ سفارش بھی اس وقت کریں گے جب اللہ کیا دیں گے، اجازت دیں گے، اللہ اجازت دیں گے، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے سفارش کرنا چاہے تو سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، وہاں پر کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا طریقہ ہے کہ رشوت وغیرہ دے کر جان بچائی جائے، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا وہاں پر کوئی عوض، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ چلو جی رشوت دو اور جان چھڑاؤ، ایسا بھی کوئی کام نہیں چلے گا۔ ولا هم ينصرون، اور چوتھا ایک آخری طریقہ ہے دنیا میں کہ احتجاج کریں، سارے لوگ باہر آ جائیں، نعرے بازی کریے کہ جناب اس کو چھوڑ دو، یا ہمارا یہ ہے وہ ہے، تو چھوڑنے کے کچھ وہ سمبھاونا ہے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، لیکن آخرت میں یہ بھی چلے گا، نہ تو کوئی احتجاج کر کے بچائے گا کسی کو، ولا هم ينصرون، نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 طریقے تھے، دنیا میں ان سے بچ سکتا تھا، لیکن آخرت میں ان سے بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ آخری آیت جو یہاں پر نازل کی گئی ہے، یہاں پر رکھی گئی ہے، اوپر جتنے کام بتائے گئے کہ جو اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں ان میں تبدیلیاں نہ کرو، ان میں تحریف نہ کرو، ان کو خریدو اور بیچو نہیں، خریدو بیچو مطلب کہ پیسے دے کر اپنے لیے نیا حکم بنوا لیا اور دوسروں کے لیے الگ رکھوایا گیا، اور نماز پڑھو، صبر سے کام لو، زکوٰۃ ادا کرو، اتامرون الناس بالبر، دوسروں کو حکم کرتے ہو تو خود بھی اس پر کیا کرو، عمل کرو،
اور یہ سارے کام انسان کے لیے کب آسان ہوتے ہیں؟ جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک خالق کے پاس جانا ہے جہاں پر مجھے ہر چیز کا کیا دینا پڑے گا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب اس چیز کا خوف انسان کے اندر ہوگا اور یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہوگا، ایمان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ کہ ہمارے باپ دادا نے کہا جی مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اس پر ایمان ہونا، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جنت اور جہنم ایسے ہوتا تھا جیسے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہو، کہ جب جنت کی بات ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں سامنے دکھ رہی ہے، جب جہنم کی بات ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں سامنے دکھ رہی ہے۔ جب اس طرح کا ایمان انسان کے اندر آتا ہے پھر انسان کے لیے یہ سارے کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی مثال لے لیجئے، اگر کہیں پر کہا جائے کہ بھائی صبح 4 بجے اگر آپ اٹھ کر آؤ گے اور یہاں اوپر موڑ کے پاس آؤ گے تو تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، تو ہم میں سے کوئی پیچھے رہے گا؟ بلکہ میں ہی نہیں رہوں گا، آپ سے آگے میں بھاگ رہا ہوں گا کہ جناب 1 لاکھ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ہاں یہاں پر کیا ہے، ملے گا ہی ملے گا۔ تو ہر ایک چاہے مجھے رات بھر جاگنا پڑے میں جاگوں گا، لیکن صبح کے وقت میں پہنچوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے 1 لاکھ ملے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اس طرح کا ایمان جب ہمیں اس چیز پر ہو کہ ہم نے حقیقت میں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں قیام بخشا جائے گا، زندگی بخشی جائے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزوں پر جب ایسا پختہ ایمان ہوگا تو کون شخص ہے جو گناہ کرے گا؟ کون شخص ہے کہ اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ کہے گا یار چھوڑو آج یہیں پڑھ لوں گا، یا کہے گا وہ آج بہت سردی ہے کون جائے گا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ کیا معلوم اسی وقت بستر میں میرے کو موت آ جائے اور قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ میری یہی آخری نماز کیا تھی، چھوٹ گئی تھی۔ تو انسان کو فکر رہے گی تو انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، نہیں، یا بنی اسرائیل، ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کلام تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن مخاطب یہاں پر اول تو بنی اسرائیل ہے، لیکن مراد سارے کے سارے ایمان والوں کے اندر بھی، چونکہ یہ تو دعوت ہے تو ایمان والوں کے۔ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر جو جو برائیاں آئی ہیں، جو جن جن برائیوں میں مبتلا ہوئے، میری امت کے فرد بھی ان میں کیا ہوں گے؟ مبتلا ہوں گے۔ اور وہ روایت سنائی بھی میں نے یہاں تک کہ اگر کوئی بدبخت علی اعلان اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا۔ تو دونوں امتوں کو سامنے رکھا گیا ہے اور ان والوں کو بتایا گیا دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے، یہ کام تم لوگوں نے نہیں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔